کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا جمعۃ المبارک بڑا ہی اہم مضمون ہے، سیدھا رستہ۔ یعنی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے جس رستے پر چل کر ہم لوگ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور آخرت کی، حشر کی جتنی بھی منزلیں ہیں ان کو آسان کریں، ان کو خوبصورت کریں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید میں ہمیں اس چیز کی تعلیم دی، ترغیب دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر تو نے اپنا فضل، اپنی رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی متقی لوگوں کا رستہ۔ تو اہل تقوی کا رستہ اختیار کرنا یقیناً یہ سچا اور سیدھا رستہ ہے۔ جو بھی کوئی دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے صراط مستقیم کو اختیار کرنا یہ ضروری ہوگا، چونکہ صراط مستقیم اللہ کا رستہ ہے، صراط مستقیم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا رستہ ہے، صراط مستقیم اولیاء کاملین کا رستہ ہے، اور صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ تو اس رستے پر چل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر فرمایا۔ یہاں سورہ انعام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا رستہ ہے تو اس پر چلو۔ یعنی اب میرا رستہ کون سا ہے؟ اللہ نے جو فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ رستہ سیدھا رستہ قرار پائے گا، وہ رستہ اللہ کا رستہ قرار پائے گا جس رستے پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری، اور وہ رستہ سیدھا رستہ قرار پائے گا جس میں صدیقین لوگوں نے اپنی زندگی گزاری، اور انعام والے لوگوں نے، شہداء لوگوں نے جس رستے پر چل کر منصب شہادت حاصل کیا، یقیناً وہ رستہ سیدھا رستہ ہے اور وہی رستہ جنت کا رستہ ہے۔ نبی رحمت، شفیع الامم، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ چیز بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا بھی بہتر چاہتے ہیں،
اور آخرت کے معمولات بھی بہتر چاہتے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، اور نبیوں اور رسولوں بالخصوص اپنی بات فرمایا کہ میرے رستے کو اختیار کر لو، جس نے میرا رستہ اختیار کر لیا میرا رستہ یقیناً سیدھا رستہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں رب وحدہ لا شریک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اسوہ رسول فرمایا، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی بسر کی وہ زندگی کامیاب زندگی ہے، اور ان کی سنت کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق اور ان کے کردار کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً ہم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی زمین پر اور اس کو سیدھا بالکل کھینچا، اور اس کے ارد گرد پھر چند خط کھینچے، لکیریں کھینچی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درمیانی رستہ دین کا رستہ ہے، جو سیدھا خط نظر آ رہا ہے یہ سیدھا رستہ جنت کا رستہ ہے، اس کے ارد گرد جتنے بھی رستے ہیں وہ تمہیں لوٹنے والوں کے رستے ہیں، وہ گمراہ کرنے والوں کے رستے ہیں، ان رستوں کو چھوڑ کر اس سیدھے رستے پر یا رسول اللہ وہ کون سا رستہ ہے؟ تو فرمایا وہ قرآن مجید برہان الرشید کا رستہ ہے اور میری سیرت اور سنت کا رستہ ہے، اس کو اختیار کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اس رستے پر نہ چلو جو رستہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، جو دین اسلام سے ہٹا دے، اس رستے کو چھوڑ دو، اس رستے کو ترک کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے ہٹانے والا رستہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس نے دین کے رستے کو چھوڑ دیا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس نے ایمان اور اسلام کے رستے کو چھوڑ کر باقی رائیگاں رستوں کو اختیار کر لیا۔ جس نے قرآن اور میری سنت کو ترک کیا گویا اس نے دوزخ کا رستہ اختیار کر لیا۔ تو آج ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے جس رستے کا انتخاب کرنا ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا رستہ ہے۔ اس پر چل کر ہم نے اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب کرنا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ آیت مقدسہ پڑھی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ رستہ میرا رستہ ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا رستہ ہے، اس رستے پر چلو، اور اس سے ہٹ کر جو رستے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، وہ تمہیں رب کی بارگاہ سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔
اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں ائمہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اہل ایمان کے لیے، جس کو اہل ایمان نے اختیار کرنا ہے، وہ ہے عقائد کی درستگی، اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے عبادات کی ادائیگی، اور تیسری چیز ہے معمولات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا. یہ سیدھا رستہ ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا اور رسولوں پر ایمان رکھنا اور کتابوں پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت پر ایمان اور اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے. اگر ان عقائد کے بنیادی جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو پھر اس ایمان کے زیر سایہ جو عبادت ہوگی وہ بھی کامل نہیں ہوگی. پہلے عقائد، اس کے بعد پھر دوسرا حکم عبادات کا. یعنی مسلمان ہوا، رب وحدہ لا شریک نے جس چیز کا حکم بندہ مومن کو دیا وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. مسلمان ہونے کے ساتھ جو پہلا فریضہ، جو پہلا حق انسان پر اللہ کی طرف سے وارد ہوتا ہے اور عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا خلوص نیت کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز ہوتی ہے معمولات. معمولات ہوتی ہیں جہاں ہم نے عقائد کو مضبوط کیا، جہاں ہم نے عبادات کی پاسداری کی، وہاں تیسری چیز ہم لوگوں نے معمولات کو درست کرنا ہے. یعنی جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس معاشرے کے حقوق کیا ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی والوں کے حقوق کیا ہیں، محلے داروں کے حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری. یہ تینوں چیزیں جب یکجان ہوتی ہیں تو ایمان کہلاتا ہے. اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان کامل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے اللہ کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، یوم آخرت کو مان لیا، عبادات کو مان لیا، اور عبادات کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا. نماز کو ترک کر دیا، روزے کو ترک کر دیا، زکوٰۃ کو ترک کر دیا. تو کیا ہوا؟ ہم نے ایمان تو قبول کیا لیکن دوسری چیز عبادات کے اندر غفلت کر گئے. اور اسی طرح ایک بندہ ایمان میں بھی کامل ہے، عبادات کے اندر بھی کامل ہے، یعنی عبادت بھی بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صاحب حیثیت ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جس چیز کو ترک کر دیتا ہے وہ محلے کے حقوق کو تلف کر دیتا ہے. معمولات کے اندر اس کی درستگی نہیں ہے، حقداروں کا حق ادا نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر زیادتی کرتا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی عبادت کرنا، اس کا اللہ پر ایمان رکھنا، یہ بھی قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ سے بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ حق تلف کر کے آیا، لوگوں پر ظلم کر کے آیا، لوگوں پر زیادتی کر کے آیا. تو لوگوں کو تکلیف دے کر جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک
اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک جس کا حق مارا تھا اس نے معاف نہ کر دیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے ساتھ عقائد، عبادات اور معمولات کو ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا گیا، بڑی خوبصورت مثال۔ فرمایا کہ ایک انسان کا جسم ہے، دھڑ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر دو بازو ہوتے ہیں۔ بازو نہ ہو، صرف دھڑ ہو انسان کا، انسان تو وہ ہوگا لیکن وہ کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان کا بازو ہے، ایک بازو نہیں ہے، قدرتی طور پر نہیں ہے، یا کسی پریشانی تکلیف میں اس کا بازو ختم ہو گیا، کٹ گیا، تو کیا ہوا؟ وہ بھی انسان کامل نہیں رہتا، اس کے اندر بھی نقص آ جاتا ہے۔ اور دونوں بازو ہوں، دھڑ نہ ہو، تو پھر تو انسان کے وجود کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تو فرمایا اے انسان غور کر، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا گویا کہ یہ تیرا دھڑ ہے، اور پھر عبادت کرنا یہ ایک بازو ہے، اور حقوق کا پورا کرنا یہ دوسرا بازو ہے۔ اب یہ تین چیزیں مکمل ہوئی تو انسان کا وجود مکمل ہوا، اور اگر ایک بازو نہ ہو انسان کامل نہیں ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آئے، عبادت نہ کی، پھر بھی ہم لوگ کامل نہیں ہیں، اور اللہ پر ایمان لے آئے، عبادت بھی کر لی، لیکن حقوق کی حق تلفی کر دی، معاشرے کے حقوق، محلے کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، ان سب کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بھی ہم لوگ کامل نہیں ہو سکیں گے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے دفتر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی تین قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی صورت بھی نہیں بخشے گا۔ تین طبقے ہوں گے انسانوں کے، ان میں سے پہلا طبقہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رب وحدہ لا شریک کسی صورت بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ طبقہ کون ہوگا؟ وہ اللہ کا شریک بنانے والا، شرک کرنے والا طبقہ ہوگا، اس کی معافی کی کوئی گنجائش کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے شرک کیا رب تبارک و تعالی اس کو کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑے گا، وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہیں، یعنی بندوں کے آپس کے معاملات ہیں۔ قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان بھی کامل ہوگا اللہ کی ذات پر، اس کی عبادت بھی کامل ہوگی، نماز بھی اس نے پڑھی ہوگی، روزہ بھی اس نے رکھا ہوگا، صاحب حیثیت ہوا حج بھی اس نے کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بندہ دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے بھئی تو بڑا نمازی تھا، تو بڑا حاجی تھا، تو بڑا نیک متقی اور پارسا تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کے حق تلف کیے تھے، لوگوں کے حق تلف کیے، لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ بندہ جس کا حق مارا گیا وہ شکایت کرے گا، یا اللہ یہ بندہ میرا مجرم ہے، اس نے میری حق تلفی کی تھی،
اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا اس کا وزن کرو کتنا اس نے حق مارا تھا، اور اتنی نیکیاں اس نیک بندے کی، نمازی کی اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ پھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے میرا بھی حق مارا تھا، اللہ فرمائے گا اس کے بھی حق کا وزن کرو، اور جتنا اس کا وزن بنتا ہے اتنی نیکیاں اس انسان کے نمازوں، روزوں، حج اور زکاتوں کے اندر سے نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ اور پھر ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے اچھی اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بندہ آ جائے گا، باری تعالیٰ اس نے میرا بھی حق تلف کیا ہے، تو اب جب اس کی نیکیوں کی طرف دیکھا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ فرمائے گا کہ جس کا حق اس نے مارا ہے اس کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دو، اس کے گناہ، جس کا حق تلف کیا تھا اس کے گناہ لے کر وزن کر کے اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ پھر دوسرا کہے گا باری تعالیٰ میرا بھی حق مارا ہے، رب فرمائے گا اس کے گناہ لے کر بھی اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نیک بندہ، نمازی بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپس کے معاملات جو ہیں وہ رب وحدہ لا شریک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کر دے گا۔ یعنی کوئی دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے تو دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، دنیا میں کسی کا حق مارا، دنیا میں اس کا حق پورا کر دے، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی حقوق العباد میں سے کسی کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ تیسری چیز، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے دے گا۔ باری تعالیٰ یا رسول اللہ وہ کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی عبادت ہوگی، رب وحدہ لا شریک کے سپرد ہوگی۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، نماز اس سے چھوٹ گئی، رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو وہ معاف کر دے، وہ سزا دینے پہ آئے تو وہ سزا دے دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بیان کر دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ سیدھا رستہ، حق کا رستہ، دین کا رستہ، اس کو اختیار کرو، حق تلفی نہ کرو، نہ رب کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، نہ عبادت کے اندر کمی کرو، نہ حقوق العباد کے اندر کمی کرو، ان کو بھی پورا کرو۔ تو یہ تین چیزیں جس بندے نے کامل کر لی دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ کامیابی آج اللہ ماشاء اللہ ہم ہر بندہ ہر چیز کو، عبادت کو بھی چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور حقوق العباد کو بھی، ایک دوسرے کے، معاشرے کے، گلی کے سب حقوق کو ہم لوگ تلف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ دوسری چیز اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ پاک نے فرمایا اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری۔ اب قرآن مجید کیا ہے؟ برکت والی چیز ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے رحمت اور مومنوں کے لیے شفا بنا کر، اور یہاں فرمایا ہم نے مبارک بنا کر نازل کیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ مبارک۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، یعنی قرآن کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ قرآن کا ویسے نسخہ بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ برکت ہے، لیکن بدبختی ہماری
آج کے پرفتن دور کے اندر یہ ہے کہ قرآن ہم نے رکھا ہوا ہے، صرف رکھا ہوا ہے، عمل نہیں کیا۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ فَاتَّبِعُوا، اس کے احکام پر عمل کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے۔ اب رحمت کا طریقہ اللہ نے دے دیا، قرآن کو مبارک فرمایا اور حکم یہ دیا کہ یہ قرآن سیدھا رستہ ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور جب اس قرآن کو دیکھو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو پڑھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حق تلفی نہیں ہوگی، پھر رب وحدہ لا شریک کی خشیت دل میں پیدا ہوگی، پھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پھر زیادتی نہیں ہوگی، پھر کوئی انسان کا دشمن نہیں بنے گا، حرام حلال کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ جب حلال اور حرام کے درمیان فرق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ کب؟ جب ہم اتباع قرآن کریں گے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے قرآن مجید برہان الرشید رکھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، اور نظریہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جب مشکل آئے گی تو قرآن سے مشکل کو حل کر لیں گے، قرآن سے مشکل کو حل کر لیں گے، لیکن قرآن کے حکم کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، رب تم پر رحمت فرمائے گا۔ تو ہم لوگوں نے قرآن کو رکھ لیا بطور وظیفہ، جب کوئی مشکل آ گئی، جب کوئی بیمار ہو گیا، جب کوئی تکلیف آ گئی، جب کوئی اذیت آ گئی، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم قرآن اٹھا کے اس کی کوئی سورت پڑھ کے رب سے دعا مانگ لیں گے، لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح کہیں کاروبار کی طرف، دکان کی طرف ہم لوگ چلے جائیں، جب دکان کسی میں داخل ہوتی ہیں اوپر بڑا سا لکھا ہوگا واللہ خیر الرازقین، اور اندر جائیں گے بڑے خوبصورت چمکیلے غلاف کے اندر قرآن مجید اوپر سجا ہوا نظر آئے گا۔ کس لیے؟ یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ قرآن باعث برکت ہے، لیکن صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، تجارت قرآن کے اصول کے مطابق نہیں ہوگی، حلال حرام کے درمیان فرق نہیں کریں گے، تولتے ہوئے، پمائش کرتے ہوئے، بیچتے اور خریدتے ہوئے ہم لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ تجارت کی، کاروبار کی برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے مطابق ہم لوگ کاروبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم لوگ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں بھی قرآن شریف ایک جگہ ایک سائڈ میں خوبصورت الماری میں سجا ہوا ہے، قرآن رکھے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، لیکن قرآن کے حکم کے مطابق ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں کر پاتی، رشوت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، سفارش پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ کتنی یار بدبختی ہے آج امت مسلمہ کی، قرآن کو قرآن بھی سمجھتے ہیں، برکت کا خزینہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے حکم کے مطابق عمل نہیں ہے، قرآن کے حکم کے مطابق زندگی نہیں ہے، قرآن کے رستے کے مطابق ہم لوگ چل نہیں رہے۔ آج بے برکتی کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم دیندار کہلا کر دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کو اللہ مان کر۔ اب مثال کے طور پہ الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے
اور یقین ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، لیکن جب ہم لوگ تولتے ہوئے، پمائش کرتے ہوئے اس میں فرق دیتے ہیں، کیا قرآن سے ڈر رہے ہوتے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہوتے؟ قرآن رکھ کر الماری میں سامنے رکھ کر ہم قرآن کا مذاق نہیں کر رہے ہوتے؟ اللہ کو اللہ مان کر جب ہم عبادت نہیں کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساتھ اللہ اکبر کے الفاظ دہرا بھی دیے، لیکن کیا ہم لوگوں نے ان الفاظ کو دہرا کر، ان الفاظ کو پڑھ کر جو حکم رب نے دیا اس حکم کی طرف چل پڑے؟ جب ہم لوگ نہیں چلتے رب کے حکم کی طرف، رب کے فرمان کی طرف، تو کہیں ہم لوگ رب کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہوتے؟ تو دوستو، آج ہمیں اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، دنیا کے فتنے فساد، سیدھے رستے کو چھوڑ دیا، دین کے رستے کو چھوڑ دیا۔ دین کو اختیار کریں، دین پہ آئیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ وحدہ لا شریک جب ہم ان تین چیزوں کو، عقائد، عبادات اور معمولات، ان تینوں پر عمل کر لیں گے، جنت میں جانے سے کوئی شے ہمیں روک نہیں سکے گی۔ تو ہم لوگوں نے جنت کے سارے رستے بند کر دیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ ماشاءاللہ 2 نمبری، بے وفائی، بد اخلاقی، بے کرداری، سارے معمولات ہم نے جن سے رب نے منع کیا، ہم نے ان کو تگو کر کے ان چیزوں کو اختیار کر لیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔